بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر موقوف کیا ہے، بعض حالات کو بعض اسباب پر موقوف کیا ہے۔ جیسے مثلا مرد و عورت کے ملنے پر اولاد وجود میں آتی ہے، کاشتکاری کی محنت سے فصل تیار ہوتی ہے، تجارت کی محنت سے مال ملتا ہے، اور سورج کے نکلنے سے روشنی ملتی ہے، سورج کے ڈوبنے سے رات آتی ہے۔ انسان محنت کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے روزی کا انتظام ہوتا ہے، دوائی کھائے تو شفا ملتی ہے، کھانا کھائے تو بھوک مٹتی ہے، پانی پیے تو پیاس بجھتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ اسی طرح زندگی کو پرسکون بنانا، زندگی کو مزیدار بنانا، زندگی کا لطف اور زندگی میں برکت کا ہونا، اس کے بھی اسباب ہیں۔ یہاں آ کر ہم سے ایک چوک ہو گئی ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا پریشان ہے۔ آپ دیکھیں، مالدار خوش ہیں، آپ کو مالدار خوش ملتے ہیں؟ پریشان ہیں۔ غریب بھی پریشان ہے، ملازم بھی پریشان ہے، بے روزگار بھی پریشان ہے، بے اولاد بھی پریشان ہے، با اولاد بھی پریشان ہے۔ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، ماں باپ پریشان تھے، رشتہ ہو گیا، اب بھی پریشان ہے۔ پریشانی نے ایسا ہمارا پیچھا کیا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد پریشان ہے، اور یہ پریشانی اجتماعی ہو یا انفرادی، اس پریشانی کی جو بڑی وجہ ہے وہ اس نظریے میں غلطی ہے کہ زندگی کا سکون اور زندگی کا مزہ اور زندگی کا لطف دنیا کے مادی اسباب کے ساتھ ہے۔ یہ غلطی ہے جو ہم سے ہوئی ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول پرسکون ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گھر میں ماربل لگوا دیتا ہے، ٹائل لگوا لیتا ہے، اور پرسکون ہو قالین بچھوا دیتا ہے، اور پرسکون ہو اے سی لگوا دیتا ہے، اور پرسکون ہو صوفے، فرنیچر اور دیواروں پہ پردے، اور گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے نوکر ماسیاں یہ مقرر کر دیتا ہے کہ گھر میں کہیں کوئی تنکا بھی نظر نہ آئے، کوئی کچرا نظر نہ آئے،
کہیں کوئی خرابی اور کوئی گندگی نظر نہ آئے، تاکہ گھر کا ماحول پر لطف اور پرسکون ہو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بے چینی وہی کی وہی، بے سکونی وہی کی وہی، بے برکتی وہی کی وہی، زندگی ویسی کی ویسی بے سکون اور بے مزہ ہے۔ یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی زندگی کا بے سکون ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری سوچ غلط تھی۔ زندگی اور گھر کو پرسکون بنانے کے لیے یہ کچھ نہیں تھا کرنا، ٹھیک ہے اس کا کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ اس کے اسباب میں سے نہیں تھا۔ یہ آرائش ہے، آسائش نہیں ہے۔ آرائش کہتے ہیں خوبصورتی کو، ڈیکوریشن کو۔ آرائش الگ چیز ہے، آسائش الگ چیز ہے۔ آسائش اس کو کہتے ہیں جس سے سکون ملے، مزہ آئے۔ آسائش کس میں ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ ہر ملک والے اپنے ملک کے قوانین کو جانتے ہیں، ہر ملک والے اپنے ملک کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ ایک علاقے میں جانا ہوا تو عورتوں کی جماعت میں، تو ہماری ایک عورت نے غسل کیا، وہاں نہائی اور سر میں صابن لگایا۔ اب وہ صابن نکلے ہی نہیں، دھوئے جا رہی دھوئے جا رہی دھوئے جا رہی دھوئے جا رہی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس کے سر سے صابن ہی نہ نکلے۔ علاقے والوں نے کہا بھائی یہاں صابن نہیں لگانا ہوتا، یہاں صابن لگائیں گے تو پھر یہ حشر ہوگا۔ ہر علاقے والے اپنے علاقے کی سچویشن کو زیادہ واضح سمجھتے ہیں، ہر علاقے والے اپنے علاقے کے حالات کو زیادہ اس کا ادراک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں سکون سے زندگی کس کی رہے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ ایک آدمی سعودی عرب کا پاکستان میں آیا، یہاں آ کے شفٹ ہو گیا، اور وہ کہے کہ جی میں تو دائیں طرف چلاؤں گا گاڑی، اس لیے کہ دائیں طرف چلنا سنت ہے، میں تو دائیں طرف چلاؤں گا، تو ٹریفک والے چالان کر دیں گے۔ موٹر وے پہ وہ کہہ رہا ہے یہاں سے چلنا ہے، وہ کہا نہیں میں تو یہاں سے چلوں گا۔ اب وہ جو آنے والا راستہ ہے اس پہ جا رہا ہے، تو بتائیے چالان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس ملک میں رہنے کے لیے اس ملک کے قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ پریشانی آئے گی۔ یہ ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سکون کی زندگی وہ گزارے گا کہ جو میری مان کے چلے گا، میرے دیے ہوئے قوانین پر چلے گا، میرے دیے ہوئے آئین کو فالو کرے گا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ایک اصولی بات فرمائی ہے، اصولی بات سب کے لیے۔ اصول وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ہو، جو سب کے لیے نہ ہو وہ اصول نہیں ہوتا، وہ خصوصیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے۔ من، علماء جانتے ہیں کہ یہ جو من کا لفظ ہے یہ عام ہے، جو کوئی بھی، چاہے وہ کسی علاقے کا ہو، چاہے کسی زبان کا بولنے والا ہو، چاہے ٹھنڈے علاقے کا ہو چاہے گرم علاقے کا ہو، چاہے آبادی کا ہو چاہے ریگستان کا ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر دو کام کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، دو کام، ایک تو اپنا ایمان مضبوط کرے، دوسرا عمل اچھا کرے، زبان کا عمل، زبان کا بول اچھا، آنکھ کی نظر اچھی، ہاتھ کا پکڑنا اچھا، کمانا اچھا، لینا بھی اچھا دینا بھی اچھا، چلنا بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، پینا بھی اچھا۔ اچھے سے مراد لذیذ نہیں، اچھے سے مراد صحیح، اللہ کے حکم کے مطابق، صالحاً، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اگر یہ دو کام کر لے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، کیا مطلب؟ اس بات کو دل سے یقین کرے کہ اللہ میرا خالق ہے اور مجھے ایک دن مرنا ہے،
اور مر کے اپنی پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے، اس بات کا یقین رکھے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ جو بھی عمل کرے، چاہے آنکھ سے، چاہے زبان سے، چاہے کان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے پاؤں سے، کسی بھی طریقے سے، تو وہ ایسا ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ دو کام اگر کوئی کر لے تو اس پہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ضرور اس کی زندگی پرسکون کر دوں گا، میں ضرور اس کی زندگی پرسکون کر دوں گا، میں ضرور اس کی زندگی پرسکون کر دوں گا۔ 3 دفعہ فرمایا اللہ نے، یہ بات اللہ نے 3 دفعہ فرمائی ہے، 3 دفعہ، آؤں گا آؤں گا آؤں گا۔ اب کوئی شک رہ گیا؟ میں نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے، جو کرنا ہو کر لو۔ اب کوئی شک رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو پرسکون کروں گا کروں گا کروں گا، ضرور کروں گا ضرور کروں گا ضرور کروں گا۔ کتنی واضح بات ہے۔ اب بھی اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے تو وہ کتنا احمق ہے، کتنا ناسمجھ ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ جو سرکہ ہے نا، سرکہ انگور کا بھی ہوتا ہے، کھجور کا بھی ہوتا ہے، سرکہ، یہ جو سرکہ ہے یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، جیسے دہی دودھ کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ دودھ میں تھوڑی دہی ڈال دیں، اسی وقت پھٹ جائے گا۔ آپ دودھ میں لیمو نچوڑیں، اسی وقت پھٹ جائے گا۔ آپ دودھ میں لیمو پانی کا شربت ملا دیں، اسی وقت دودھ پھٹ جائے گا۔ جس طرح دہی کا 1 چمچ دودھ کو پھاڑ دیتا ہے، اور جس طرح لیمو کا 1 قطرہ دودھ کو پھاڑ دیتا ہے اور دودھ کی حیت کو تبدیل کر دیتا ہے اور دودھ کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ انسان کی زندگی کو پھاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زندگی کو خراب کرنے والی چیز غربت نہیں ہے، زندگی کو خراب کرنے والی چیز گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان سب کا جو قصور اللہ نے بتایا ہے، قصور اللہ نے بتایا ہے جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے، تو ان میں سے کوئی قوم ایسی نہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھے لکھے نہیں تھے نا اس لیے تباہ ہو گئے، غریب تھے نا اس لیے تباہ ہو گئے، زمانے کی ایجادات سے دور تھے اس لیے تباہ ہو گئے۔ ایک قوم بھی ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنے تباہ ہوئے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انسان غربت کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتا، گناہ سے تباہ ہوتا ہے، نافرمانی سے تباہ ہوتا ہے۔ انسان جدید تعلیم کے نہ ملنے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتا، جدید تعلیم سے نہ آشنا تو ہمارے نبی کے صحابہ بھی تھے، ہمارے نبی کے صحابہ کے پاس جدید تعلیم نہیں تھی، جدید تعلیم روم کے پاس تھی، یہاں نہیں تھی، یہ تو ریگستانی لوگ تھے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے نحن امۃ امیون، ہم تو ہیں ہی بے پڑھے لکھی امت، ہم تو امتی وہ ہیں جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ صحابہ کہ دنیا میں غالب آ جانے کی وجہ اور دنیا میں چھا جانے کی وجہ اور ساری دنیا کی کے خزانوں کے ان کے قدموں میں آ کے پڑ جانے کی جو وجہ تھی، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ اس زمانے میں بہت بڑے انجینئر تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے، اور ان کے پاس بہت بڑی ٹیکنالوجی آ گئی تھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر ایران کی طرف گئے کسریٰ سے لڑنے کے لیے، تو کسریٰ نے رستم کو بھیجا۔ رستم سپہ سالار تھا، سب سے زیادہ جنگی فنون اور جنگی حربوں کا واقف تھا، سب سے زیادہ، اس کو بھیجا، اس کا لشکر آیا۔ لیکن رستم
سن چکا تھا کہ مسلمان کیسے ہیں. جب یہ کسی میدان میں اترتے ہیں تو پھر ان کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹھہرتے. تو وہ ڈرتا تھا اور کسریٰ سے کہنے لگا آپ مجھے نہ بھیجیں، آپ کو میری زیادہ ضرورت پڑے گی، میں آپ کو یہاں مشورے دینے میں کام دوں گا، کسی اور کو بھیج دیں. ڈر رہا تھا. لیکن کہا نہیں تم نہیں جانا ہے. چنانچہ وہ آ گیا. جب وہ آ گیا تو اس نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کے کہا تم اپنے میں سے ایک آدمی کو میرے پاس بھیجو جو مجھ سے بات کرے، تاکہ میں ان سے بات کروں کہ مسئلہ کیا ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. میں اس سے پورا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس آدمی کو بھیجا رستم سے ملنے کے لیے، وہ کوئی عشرہ مبشرہ مہاجرین اور اولین سابقین اور اولین میں سے نہیں تھے، جن کا نام بھی بہت ساروں نے نہیں سنا ہوگا، بس یہی ان کا نام آیا ہے. ان کا نام تھا ربعی ابن عامر. ربعی، ان کا نام تھا ربعی، عامر کے بیٹے. سیدھے سادھے ایسے، پگڑی پھٹی ہوئی ہے، چھوٹی سی تلوار ہے اور ایک چھوٹے قد کا جو خچر ہے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آئے رستم سے ملنے کے لیے. جب ملنے آئے تو اس نے اندر پیغام دیا کہ جی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، عرب ہے، کب بھیج دو. تو کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہو گئی آپ چلیں. تو یہ خچر سمیت جانے لگے. کہا خچر اندر جائے گا کیا؟ دربار میں جا رہے ہیں خچر سمیت جا رہے ہیں یار. کہا یہ بھی ساتھ جائے گا. کہا کیوں؟ کہا جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس جاتا ہوں، تم نے بلایا تھا مجھے صرف ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے. ہمارے ہاں تمہارے درباروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف یہ تعصب دینے کے لیے، ورنہ تو آداب کے خلاف ہے خچر کو لے کے جانا اندر. لیکن صرف ان کے دربار کی ہیبت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، ان کے تکبر کو مٹی میں ملانے کے لیے کہنے کے خچر ساتھ جائے گا. اس نے اندر جا کے کہا بھائی وہ تو خچر بھی ساتھ لے کے آنا چاہ رہا ہے، تو مان ہی نہیں رہا. کہ چھوڑ دو. اب خچر سمیت آ گئے اندر اور آ کے سامنے نہیں بیٹھے، پاس آ کے بیٹھ گئے. یہ بات بھی سب کو بہت بری لگی. سپہ سالار کے ساتھ آگے بیٹھ گیا اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے کہ ہم تمہارے لشکروں سے ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں، ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں. چنانچہ اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم مخلوق کی غلامی میں مبتلا ہو، ہم تمہیں خدا کا غلام بنانا چاہتے ہیں. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم تمہیں اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها. ہم تمہیں دنیا کے سارے دینوں سے نکال کے اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تمہیں تنگیوں سے نکال کر وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم تمہیں دعوت دیں، ہم دعوت دینے آئے آپ کہ اگر نہ مانے تو کہ پھر آپ کو ہمارا ماتحت بن کے رہنا پڑے گا، ہمیں جزیہ ادا کریں. آپ ماتحت ہوں گے، آپ ہمیں جزیہ دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس پہ اس کو غصہ آ گیا، اس کو توہین محسوس ہوئی کہ اس کو دیں گے جزیہ، کپڑے دیکھو کیسے پہنے ہوئے ہیں. جب یہ اس نے کہا تو سارے دربار میں شور مچ گیا. تو رستم کہنے لگا تم اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو اور اس کی چھوٹی سی تلوار کو اور اس کے چھوٹے سے ٹٹو چھوٹا سا خچر، اس کو مت دیکھو، اس کے الفاظ کی قوت کو دیکھو، اس کی جرت اور شجاعت کو دیکھو. چنانچہ اس نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہ پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی، پھر میدان میں آؤ. تو اس نے کہا اس تلوار سے لڑو گے ہمارے ساتھ، اتنی سی تلوار؟ کہ یہ تو میدان میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اتنی سی کیا کرتی ہے. چنانچہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی کفار کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور سارے کیسر اور کسریٰ کے خزانے
صحابہ کے قدموں میں آ پڑے۔ ابھی جو ربیع ابن عامر تھے یہ کوئی انجینئر نہیں تھے، یہ کوئی سائنسدان نہیں تھے، وہ تو ان کی تلوار کو دیکھ کے مذاق اڑانے لگ گیا، کہا یہ اتنی سی تلوار، یہ تو تلوار تھوڑی، یہ تو چھرا ہے، تلوار چھوٹی سی تھی، کہا اس چھوٹی سی تلوار سے لڑو گے؟ صحابہ کامیاب ہوئے اس لیے نہیں کہ وہ سائنسدان تھے، وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ ان کے اعمال اچھے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ ہمیں بھی سکون دے گا، زندگی میں راحت دے گا، زندگی میں لطف آئے گا، برکت آئے گی، محبت آئے گی۔ یہ جو آج کل نفرتیں ہیں، نفرتوں کا ماحول ہے، اس کی وجہ گناہ ہے۔ آپس کی نفرتیں اللہ کی طرف سے سزا ہے، آپس کی نفرتیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سزا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ما تحاب اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما، دو شخص آپس میں محبت کرتے ہوں پھر اچانک ان میں جدائی ہو جائے تو اس کی وجہ کوئی گناہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی سے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جدائی ہو گئی اور محبت والی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم زندگی کو پرسکون بنانے کے جو اصل وہ اسباب ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں اس کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی میں سکون آئے۔ اللہ راضی ہوگا زندگی میں سکون آئے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے، اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اس گھر میں مصیبت ضرور آئے گی۔ اب آج کل تو کون سا گھر ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ اور کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی تو کم از کم موبائل پہ ٹون ایسی لگائی ہوتی ہے لوگوں نے، دیندار لوگوں نے بھی، کہ اللہ کی پناہ کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ اس لیے زندگی بے سکون ہے۔ ہم اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور ہماری زندگی میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں اس پہ توبہ کریں اور آئندہ اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال سے مزین کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہر وقت اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ میرا خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور میں نے مر کے اس کو حساب دینا ہے، اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ جو اللہ نے مجھ پہ فرائض رکھے ہیں وہ میں نے سب پورے کرنے ہیں۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، کرتے ہیں اس کی نیت، پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں، آئندہ اس کا عزم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارے اعمال بھی صالح ہوں، پھر دیکھیں زندگی کتنی اچھی بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔